یاد رکھیے یہ اسلام کے دو پہلو ہیں، ایک اسلام مذہب ہے اور ایک اسلام کا دین ہونا ہے۔ مذہب ہوتا ہے، کوئی بھی مذہب کہا جاتا ہے عبادات کو، آپ کسی بھی مذہب پر ہیں تو اس مذہب میں، ہر مذہب میں عبادت جس کو بھی پوجا جاتا ہے اس کی عبادت کا طریقہ ہوتا ہے اس کو راضی کرنے کا۔ اسلام میں اللہ رب العزت کی عبادت کا ایک پورا منہج ہے، اور اللہ رب العزت نے بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سکھا دیا، یہ اعمال ہیں، یہ کرنے، یہ مذہب ہے۔ ایک چیز ہے دین۔ دین کا مطلب ہوتا ہے طریقہ اور نظام۔ اسلام کا یہ برابر پہلو ہے کہ اسلام جیسے مذہب ہے ویسے دین بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے دین اسلام کو نازل کرنے کا بنیادی مقصد جو بتایا، بھی سورہ آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں ایک آیت ایک ہی لفظ کے ساتھ 3 بار ہے، لفظ میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں ہے۔ سورۃ التوبہ میں، پھر سورۃ الفتح میں، اور پھر سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دین اس لیے نازل میں لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، یہ نہیں فرمایا کہ دین اسلام اس لیے نازل کیا تاکہ باقی سارے مذاہب ختم کر دیے جائیں، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام دیگر مذاہب کو ختم نہیں کرتا۔ اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کسی مذہب کو بھی ختم نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ دنیا سے سارے مشرکین کو مٹا دیا، ایسا نہیں ہوا کہ یہود کو مٹا دیا، ایسا نہیں ہوا کہ نصرانیت کو مٹا دیا۔ مذہب کی حیثیت سے ان کو باقی رہنے کی اجازت ہے کہ اگر کوئی اپنے اسی مذہب پر رہنا چاہے، نصرانیت کے مطابق عبادت کرنا چاہے، اسے اس کی عبادت گاہ بھی دے دی جائے، عبادت کی رخصت بھی دے دی جائے، سب کچھ اس کو دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ دنیا میں کوئی اور دین رہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ دنیا میں جو نظام ہے، جو حکومت چلاتا ہے، دین ہوتی وہ چیز جو آپ کے لیے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے دنیا میں جو آپ کی معاشرت ہے اس میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، آپ کے لیے کیا قانون ہے، اس کے مطابق آپ کے لیے کیا سزائیں ہیں، آپ کون کون سے کام کر سکتے ہیں، آپ کی عدالت کس طرح چلے گی، آپ کی معیشت کس طرح چلے گی، آپ کا نظام حکومت کس طرح چلے گا، اسے کہا جاتا ہے دین۔ اور دین صرف اسلام ہے، یاد رکھیے۔ نصرانیت دین نہیں ہے، اس کے اندر نظام حکومت نہیں ہے۔ یہودیت دین نہیں ہے کہ اس کے اندر نظام حکومت، یہ بعد میں یہ چیزیں لوگوں نے خود بنائی۔ دین اسلام ہے۔ اب دنیا میں جو بھی ایک نظام بطور دین کے مسلط، جمہوریت آج کا دین ہے، کہ کافروں نے یہ طے کر لیا کہ ساری دنیا کو اس جمہوری نظام کے تحت ہی لانا ہے۔ جو ملک ذرا اس نظام سے باہر نکلتا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اتحاد بنا لیتے، کارروائی کرتے اور اس کو دھکیل دیتے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس دین پر غالب آنا ہے۔ کمیونزم مذہب نہیں تھا، دین تھا، کہ وہ نظام چلانا چاہتا تھا کہ انسانوں کی معیشت کا اور ان چیزوں کا فیصلہ ہم کریں گے۔ اللہ نے فرمایا دین اسلام کرے گا، دین کو غالب کرو۔ بدقسمتی سے مسلمانوں نے وہ نصارہ والا طریقہ اپنا لیا کہ مذہب کی دعوت ہے اسلام میں، آپ کو اعمال کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اعمال کی اہمیت، ان کی حیثیت آپ کے دل و دماغ میں بٹھائی جا رہی ہے، ان کے فضائل آپ کو بتائے جا رہے، سب کچھ، لیکن آپ کو دین سے بیگانہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو جو اس وقت میں رائج نظام ہے اسی کے تحت رہ لو، جمہوریت کے تحت رہ لو، جو عدالتی نظام ہے اسی کے تحت گزارا کر لو، جو معاشی نظام دنیا کا چل رہا ہے اسی کے تحت گزارا کر لو، اپنے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسلمان گویا اسلام کے ایک پہلو پر عامل ہیں اور دوسرے پہلو کو بالکل بند کرتے چلے جا رہے ہیں کہ بحیثیت دین اسلام، بحیثیت مذہب تو اسلام کی فکر ہے کہ بحیثیت مذہب اسلام ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے، ہم نمازی بن جائیں، روزے رکھنے والے بن جائیں، نوافل اعمال جو ہیں بڑے فضائل والے ان کی کثرت ہمارے اندر ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، اس کی ہمیں باہمی فکر بھی ہے۔ اور ہم کفار کو بھی مذہب اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نظام آپ نے جو رکھنا ہے رکھے، آپ کلمہ پڑھیے، نماز پڑھیے، بس کام پورا ہو گیا آپ کا۔ اصل دعوت کس چیز کی طرف ہے؟ دین کی طرف۔ آپ کو اپنے مذہب پر رہنا رہیے، لیکن دین کیا چلے گا دنیا میں؟ آپ کے باہمی فیصلے بھی کون کرے گا؟ اسلام کرے گا۔ آپ کو عدالت جو آنا پڑے گا، اسلامی عدالت میں آ کے آپ نے فیصلے کرانا پڑیں گے۔ مذہب دنیا میں سارے باقی رہیں، لیکن میں یکون الدین کلہ للہ، نظام دنیا میں صرف کون سا ہو؟ اسلام کا۔ اللہ رب العزت نے یہ لازم فرمایا کہ اس وقت تک قتال کرو جب تک یہ نہ ہو جائے۔ اب آپ خود سوچئے ذرا، مسلمانوں میں کس سطح پر یہ دعوت چلتی ہے کہ بحیثیت دین دنیا میں اسلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے، بس بحیثیت مذہب کے اسلام ہماری زندگیوں میں آ جائے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بتایا کہ اسلام دنیا میں اس لیے آیا لیظہرہ علی الدین کلہ، جب تک اسلام سارے ادیان یعنی نظاموں کو توڑ کر ان پر غالب نہیں آ جاتا، آپ نے اسلام کی بعثت کا مقصد پورا نہیں کیا، یاد رکھیے۔ مذہب کی حیثیت سے اسلام کی الگ حیثیت ہے، دین کی حیثیت ہے، اور مسلمان تب کامل ہوتا ہے جب وہ مذہب کی حیثیت سے پورا اسلام اپنی ذات کے لیے اپنا لے، اور دین کی حیثیت سے اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کی عملی محنت میں شریک ہو جائے۔ اب یہ مسلمان کامل ہو گیا، پورا ہو گیا کہ اس نے اسلام پر بحیثیت مذہب کے بھی عمل کر لیا اور بحیثیت دین کے بھی عمل کر لیا۔ اور اگر ہماری جیسے ایک دعوت ہے اس پر چلتے رہے تو مذہب کے اعتبار سے تو اسلام ہمارے اندر آ جائے گا، دین کے اعتبار سے ہمارا دین یہی انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، اور ہم زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے، دین اسلام ہے۔ آپ کوئی زندگی کا ایک پہلو تو بتائیے جس میں ہمارا اور آپ کا دین اسلام ہو۔ اور یہ اس لیے ہم کہہ دیتے کہ ہمیں دین اور مذہب کا فرق ہی معلوم نہیں ہے، دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے، تو ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب بھی اسلام ہے، ہمارا دین بھی اسلام ہے۔ حالانکہ عملی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری حکومت اسلام کے مطابق نہیں، ہماری معیشت اسلام کے مطابق نہیں، ہماری معاشرت اسلام کے مطابق نہیں، ہمارا نظام عدالت اسلام کے مطابق نہیں، تو پھر اسلام دین کیا ہے؟ اس کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وقت تک لڑو جب تک دین خالص اللہ کا ہو جائے۔ دین اسلام جب کلی غلبہ دنیا میں حاصل کر لے گا، یاد رکھیے کفر دنیا سے اس وقت بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا کہا جائے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر دنیا سے کفار کو ختم کر دیں گے؟ کفار نہیں رہیں گے دنیا میں، ایسا نہیں ہے۔ نہ وہ اس چیز کر معمور ہیں کہ دنیا میں کوئی کافر ہوگا نہیں۔ یہ مکلف تو نہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا نہ کسی اور کو بنایا، اور نہ ہی دین اسلام کے غالب ہونے کا یہ مطلب ہے۔ کافروں نے بھی اپنے لوگوں کو یہی چیز بتا کر اسلام سے اور جہاد سے جو متنفر کیا ہوا ہے، زیادہ جہاد کا جو اتنا خوف ان کے دلوں میں، انہوں نے اپنی اقوام کو یہ باور کرا رکھا ہے کہ دین اسلام کی جہاد کی جو دعوت ہے اس کا مطلب باقی مذاہب کو دنیا سے ختم کرنا ہے، اور یہ ان کا دھوکہ ہے۔ کفار کو بھی اس بات کی حقیقت نہیں بتائی جاتی کہ ہمارے جہاد کا مقصد مذاہب کو دنیا سے ختم کرنا نہیں ہے، ورنہ آپ سوچیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی مفتوحات کے اندر کوئی عیسائی اور یہودی زندہ رہ سکتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بیت المقدس فتح ہوا، نصارہ کے گرجا جو تھا بڑا، اس میں نماز نہیں پڑھی تھی بلکہ باہر نماز پڑھی، اور مسلمانوں کو کہا کہ اگر میرے نام کی مسجد بن، جیسے اس زمانے میں دستور تھا فاتحین کے نام کی مسجد بنا دیتے تھے، تو حضرت عمر کو پتا تھا کہ بیت المقدس چونکہ انہی کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا اور شرط تھی ان کی کہ وہ آئیں تو چابی ان کے حوالے کریں گے، تو ان کو یہی تھا کہ میں جہاں نماز پڑھوں گا مسلمان میری یادگار میں یہاں ضرور مسجد بنائیں گے، تو انہوں نے نصارہ کے گرجے میں نماز نہیں پڑھی تھی، حالانکہ چابیاں وہاں حاصل ہوئی تھی، اور یعنی فتح کی جو تقریب ہے گویا وہ وہاں ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر باہر آئے، ایک کھلی جگہ پر اپنی چادر بچائی اور وہاں نماز پڑھی کہ مسجد بنانی ہو یہاں بنانا۔ وہ مسجد بنی، وہاں مسجد عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے قائم ہوئی۔ اندر اس لیے نہیں بڑی، فرمایا کہ اسی جگہ کو لوگ مسجد بنا دیتے، نصارہ کی عبادت گاہ پر مسلمان قبضہ کرتے، ناجائز قبضہ ہوتا، جائز نہیں ہے۔ اسلام نے مذہب کے حقوق کی تو اس طرح رعایت کی ہے، لیکن اسلام نے ان کو کہا کہ دین تمہارا نہیں چلے گا، نظام حکومت اور سلطنت جو ہے وہ اسلام کا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تو دونوں چیزوں میں تقسیم کر دی کہ تمہارا مذہب ہم چھیڑ نہیں رہے، اپنے مذہب میں آزاد رہو، جو کرنا ہے کرو، دین تمہارا اچھی طرح ہم زمین کے ساتھ لگائیں گے، اس کی ناک رگڑیں گے، اپنا دین اس کے اوپر غالب کریں گے، ہمارے اللہ کا یہ حکم ہے۔ یہ مطلب ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔